پوری حویلی میں یوں ہی بنا مقصد ٹہلتی رہی۔ اچانک ایک کمرے کے سامنے گرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ اس نے تیزی سے چہرہ گھما کر اندر دیکھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف خوبصورت پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، لیکن وہ ان پینٹنگز کو نہیں، دیوار پہ لگی اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی دیر تک سانس روک کر اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ وہ تصویر اس سے کچھ فاصلے پر تھی، اس لیے وہ اسے اچھے سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک انجانی کشش اسے اندر کھینچ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اندر چلی آئی۔ اس کی نظر اب بھی تصویر پر تھی۔ وہ آس پاس سے مکمل طور پر لاتعلق تھی۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ۔ اس تصویر میں 3 انسان دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے درمیان میں بابا جان کھڑے تھے۔ وہ ان کی بہت پرانی تصویر تھی، اس لیے وہ اتنے بوڑھے نہیں لگ رہے تھے۔ اور بابا جان کے بائیں طرف چچا جمشید کھڑے تھے۔ ان کی جوانی کی تصویر تھی۔ وہ ہو بہو اس کے ابو جیسے تھے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اور بابا جان کے دائیں طرف اس کے ابو کھڑے تھے۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ جوانی میں بہت ہینڈسم تھے۔ وہ تصویر بہت خوبصورتی سے بنائی گئی تھی۔ وہ تینوں اس تصویر میں بہت خوش لگ رہے تھے۔ وہ یک ٹک اپنے ابو کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ابو کی جوانی کی تصویر کبھی نہیں دیکھی۔ پتہ نہیں کیوں زندگی کے طوفان کی زد میں یہ 3 لوگ آ گئے تھے اور ایسے جدا ہوئے کہ پھر کبھی مل نہیں سکے۔ دلوں میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ سب ختم ہو گیا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے ابو کی تصویر کو ہاتھ لگائی۔ ان تینوں آدمیوں میں صرف اس کے ابو نہیں تھے، باقی سب ویسا تھا، صرف اس کے ابو نہیں تھے۔ کاش یہ وقت ایک بار پھر لوٹ سکتا۔ کاش ایک بار پھر وہ تینوں مل کر ایک ایسی تصویر بناتے۔ کاش زندگی واپس لوٹ سکتی، یا کاش اس کے ابو کو زندگی مہلت دیتی کہ وہ سب ٹھیک کر دیتے۔ اچانک اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے دھیانی سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جیسے پتھر کی بن گئی۔ ان 3 آدمیوں میں جو تصویر میں کھڑے تھے، ان میں سے ایک آدمی بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، اس سے چند قدموں کی دوری پہ، وہ درمیان والا شخص۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے آہ کی صورت میں ایک لفظ نکلا، بابا جان۔ وہ اب کمرے کو چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ مطلب یہ بابا جان کا کمرہ ہے۔ اس کی دھڑکن بے حال ہونے لگی۔ وہ جس انداز میں اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی تو نہیں سوچا تھا یہ بابا جان کا کمرہ ہوگا، اور بابا جان اس وقت اپنے کمرے میں موجود بھی ہوں گے۔ شرم اور ندامت سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اور بابا جان نگاہیں جمائے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک پل بھی مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ ایک چور نگاہ اس کے چہرے پہ ڈال کر وہ ایک پل میں بھاگ کر اس کمرے سے باہر نکلی اور ساتھ والے کمرے میں گھس گئی، اور جلدی سے دروازہ بند کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دھڑکن ابھی بھی معلوم پر نہیں آئی تھی۔ وہ حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا سوچتے ہوں گے بابا جان، کتنی بے وقوف اور بدتمیز لڑکی ہے، دوسروں کے کمرے میں بنا اجازت گھومتی پھر رہی ہے۔ وہ اب خود کو سرزش کرنے لگی۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ خود کو سنبھالنے میں اسے کافی وقت لگا۔ اب اس نے اس کمرے میں نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ کمرے میں ہر طرف عارف کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شاید یہ اسی کا کمرہ تھا۔ وہ یہاں پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مختلف انداز میں، مختلف پوز کے ساتھ اس کی اسٹائلش تصویریں لگی تھیں۔ وہ بڑے غور سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے عجیب و غریب حادثے کو بھول چکی تھی۔ پھر درمیان ادھر سے ہٹا تو اس کی نگاہ بستر پر گئی۔ بستر کی چادر پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ اسے اتنی خوبصورت کمرے میں وہ واحد خامی بستر کی شکنیں ہی لگی، اس لیے وہ انہیں درست کرنا چاہتی تھی۔ وہ چادر درست کرنے لگی، یہ سوچے بغیر تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے چادر ٹھیک کر رہی تھی، اور تصور میں عارف کی تصویر تھی۔ چھانک کی آواز نے پورے کمرے میں شور پیدا کر دیا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دراز پر رکھا خوبصورت اسٹائلش کلاک ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے فرش پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید چادر ٹھیک کرتے وقت اس کا دوپٹہ کلاک سے ٹکرا گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ او میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ وہ بڑبڑائی۔ ڈر سے برا حال تھا، ماتھے پہ پسینہ تھا، آسمان سے گر کھجور میں اٹکا۔ فرشتے، تو ایک نمبر کی پاگل لڑکی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو یہ سب کرتی پھر رہی ہے تو وہ تیرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اب وہ خود پہ بری طرح غصہ ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی کانچ سمیٹنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں عارف کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ کیا نقصان کر چکی ہے، ورنہ وہ تو اسے پاگل ہی سمجھے گا۔ کانچ سمیٹتے وقت ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ کو بھی چبھ گیا اور ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ وہ ہاتھ کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے کانچ کے ٹکڑے چننے میں لگی، اور بار بار مڑ کر دروازے کو دیکھتی کہیں کوئی آ نہ جائے اور اسے دیکھ نہ لے۔ سارے کانچ سمیٹ کر اس نے ڈسٹ بن میں ڈالے اور ڈسٹ بن بیڈ کے نیچے دھکیل دیا۔ اب اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا خوبصورت کلاک کس نے توڑا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔
لیکن اگر اسے پتہ چل گیا تو، اگر اس نے شام کو واپس آ کر دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گی؟ السلام علیکم۔ وہ کچن میں آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی جب دعا کی آواز پر چونکی۔ سلام کا جواب دے کر وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا بن رہا ہے؟ دعا ادھر ادھر برتنوں کے ڈھکن اتار کر جائزہ لے رہی تھی۔ آلو کے پراٹھے بنا رہی ہوں، اس نے کام کرنے کے دوران ہی جواب دیا۔ اللہ میاں، آلو کے پراٹھے؟ دعا نے زبردست قسم سے چیخ لگائی۔ دعا کو آلو کے پراٹھے بہت پسند تھے۔ صبح عارف کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے کچن میں آ کر اپنا ذہن مصروف رکھنے کی کوشش کی، مگر ڈر ابھی بھی ویسے ہی رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گا؟ وہ اپنا امیج اس کی نظروں میں خراب کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بظاہر وہ نارمل انداز میں کام کر رہی تھی، لیکن دل میں ابھی بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ دعا، میں نے تمہارا کھانا ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ رخشندہ کی آواز پہ دعا کے ساتھ ساتھ فرشتے نے بھی مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ امی، میں آلو کے پراٹھے کھاؤں گی، فرشتے بڑے مزے کے بنا رہی ہے۔ رخشندہ کو جواب دے کر وہ بیٹ فون پر لگا کر گانے سننے لگی۔ رخشندہ کو یہ بات یقیناً اچھی نہیں لگی۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر بھی بتا سکتی تھی اس وقت وہ بہت غصہ ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ وہ فرشتے پہ ایک نفرت بھری نگاہ ڈال پیر پٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اب شام ہو چکی تھی، شام کی ہلکی سنہری روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے قدم کچن کی جانب تھے۔ صبح والے واقعے کے بعد دل ابھی بھی اپنی نارمل جگہ پہ نہیں تھا۔ اس نے چولہے پہ چائے کا پتیلا رکھ دیا۔ وہ سوچنے بیٹھ گئی، عارف کو سچ کیسے بتائے؟ جھوٹ وہ بول نہیں سکتی اور سچ بتانے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ دل میں ہزار طرح کے وسوسے تھے، لیکن جو بھی تھا بہرحال اسے سچ تو بتانا ہی تھا۔ اگر اسے خود پتہ چل گیا تو وہ حقیقتاً بہت ناراض ہوگا، مگر وہ اسے کیسے بتائے؟ وہ تو اس سے ڈر کے مارے زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، تو اتنا بڑا سچ اسے کیسے بتائے گی؟ بی بی جی، چائے۔ اس نے چونک کر ایک نگاہ نجمہ پہ ڈالی اور ایک نگاہ چولہے پہ گرتی ہوئی چائے پہ۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر چولہا بند کر دیا اور کپ میں چائے نکالنے لگی۔ عارف اس وقت لان میں بیٹھا اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچ کر وہ چائے کا کپ اس کے لیے بھر کر اس کے پاس لے گیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی صبح کے وقفے کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہمت ٹوٹنے لگی۔ عارف نے ایک حیران کن نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری اس کے لرزتے ہاتھوں پہ۔ ارے واہ، چائے لائی ہیں آپ؟ میرا چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا اس وقت، تھینکس۔ عارف اس کی جھجک مٹانے کے لیے خود ہی بول پڑا۔ چائے اس کے ہاتھوں میں تھما کر وہ وہیں کھڑی رہی۔ عارف بظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن گاہے گاہے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اچانک عارف کے موبائل کی گھنٹی بجی اور اس کے سارے سوچوں پہ پانی پھر گیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر واپس آئی۔ ایسے میں وہ اس سے بات تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح دعا رات کو اسے اپنے کالج کے اوٹ پٹانگ قصے سنانے میں مصروف تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی کہانیاں بڑی دلچسپی سے سنتی، لیکن اس دن اس کی سوچ کا مرکز دعا نہیں، عارف کے دراز پہ رکھا وہ کلاک تھا جو وہ توڑ چکی تھی۔ دعا بنا اس کے تاثرات کا جائزہ لیے اسے اپنی کہانی سنانے میں مصروف تھی۔ آج پھر سمن کے 45% نمبر آئے۔ بیچاری مجھ سے مقابلہ کرنے چلی تھی۔ ہاں ہاں، وہ اپنی ہر بات کے اختتام پہ کہکہا لگا کر ہنسنے لگی۔ اچانک کوئی تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس نے اندر آنے والے کو دیکھا، وہ عارف تھا۔ دعا، میرے دراز پہ رکھا وہ لندن والا کلاک کہاں ہے؟ عارف دعا سے مخاطب تھا، جبکہ اس کے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ اتنی مہارت سے کی گئی چوری کے پکڑے جانے پہ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی عارف اس کلاک کے غائب ہونے کو محسوس کرے گا۔ وہ ڈر سے اپنی نگاہیں نیچے کی ہوئی تھی۔ تو کیا عارف نے وہ پرچی نہیں پڑھی؟ وہ حیرت سے سوچ رہی تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا مسٹر عارف جمشید؟ اب مجھے یہی ایک کام بچا ہے کہ میں لوگوں کے کمروں میں پڑے کلاک غائب کرتی پھروں۔ دعا کو اپنی گفتگو میں دخل اندازی اور خود پہ الزام لگائے جانے پہ بے حد غصہ آیا، جس کا وہ کھل کر اظہار بھی کر رہی تھی۔ وہ تو عارف سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ نجمہ کہتی ہے میں نے نہیں کیا۔ عارف اب بھی غصے میں تھا۔ تو کیا اب میں آپ کے کمرے میں چوکیداری کرتی پھرتی؟ کون آ رہا ہے جناب کے کمرے میں اور کون جا رہا ہے؟ دعا کا بھی پارا اوپر چڑھ گیا، اور وہ جس کی وجہ سے سب ہوا تھا وہ ان دونوں کی لڑائی سے لا تعلق معصوم بن کر دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ تم سے تو بات کرنا بھی فضول ہے، عارف غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دعا کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اکثر لڑتے رہتے۔ وہ فرشتے کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ اس کی ڈرامے دیکھنے کا وقت تھا، اور وہ ڈرامے کے وقت ذرا بھی آواز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈرامے کے مختلف کرداروں کے بارے میں اسے معلومات فراہم کرتی رہی۔ ٹی وی میں اس کی دلچسپی بالکل نہیں تھی، بس دعا کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو بالکل بھی اس کا دھیان نہیں ٹی وی کی طرف نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں وہی ایک سوال تھا، عارف نے پرچی کیوں نہیں پڑھی؟
رات کافی ہو چکی تھی۔ عارف بیڈ پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلاتے ہوئے دفتر کا کوئی کام کر رہا تھا۔ اسے نیند بھی آ رہی تھی، لیکن وہ زبردستی جاگ کر مسلسل نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگا تھا۔ اچانک اسے پیاس کا بھی احساس ہوا۔ اس نے اٹھ کر میز پہ رکھے جگ سے اپنے لیے پانی نکالا اور پانی پیتے ہوئے نگاہیں ادھر ادھر پھیر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر دراز میں رکھے اس کاغذ پر پڑی جو باہر نظر آ رہا تھا۔ اس نے گلاس رکھ کر وہ کاغذ نکالا اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر کر دیکھنے لگا۔ پھر اسے تجسس ہوئی۔ اس نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا اور اس پہ لکھی تحریر پڑھ کر سکتے میں آ گیا۔ آئی ایم سوری عارف، آئی ہیو بروک یور بیوٹیفل کلاک۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن غلطی سے ہو گیا۔ اب میں شام کے وقت بھی آپ کو یہ بات بتانی چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ میں نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کلاک بیڈ کے نیچے رکھے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن بعد میں مجھے خود احساس ہوا یہ غلط ہے، میں چوری کر رہی ہوں۔ غلطی چھوٹی ہو یا بڑی، غلطی غلطی ہی کہلاتی ہے، لیکن انسان ہمیشہ مجبور ہو کر ہی غلطی کرتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ حیرت سے وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ وہ جانتا تھا یہ دعا کی رائٹنگ نہیں ہے، اور اگر دعا نے یہ کیا بھی تب بھی وہ سوری کبھی نہیں بولتی۔ وہ جانتا تھا یہ کس نے لکھا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ عجیب حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں گر گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکی صبح سے اسی بات پہ اداس ہے۔ شام کو بھی جب وہ چائے دینے آئی تو اس نے محسوس کیا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ پریشان لگی اسے، مگر وہ کہہ نہیں پائی۔ کتنی عجیب لڑکی تھی وہ، ایسے لڑکیاں بھی پائی جاتی ہیں اتنے ترقی یافتہ دور میں۔ یہ 21ویں صدی ہے اور وہ 21ویں صدی میں ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ایک معمولی غلطی پر حد سے زیادہ شرمندہ تھی۔ اس کے کانوں میں اس لڑکی کے جملے گونجنے لگے، جی مجھے سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاتھ سے کھانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کی حیرت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھلا کر صرف اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا وہ تھوڑی دیر پہلے آفس کا کتنا ضروری کام کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اسے قدم قدم پہ چونکا رہی تھی۔ وہ کیسی لڑکی تھی، کتنی معصوم، کتنی سادہ۔ وہ اس کے بارے میں جتنا سوچتا سوچوں کا دریچہ اتنا ہی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس کی نگاہیں چھت کی طرف تھیں، دماغ کہیں اور تھا۔ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کیا ہے اس لڑکی میں جو وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، باوجود اس کے کہ اس پہ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ اچانک اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بیڈ کے نیچے پڑا ہوا ڈسٹ بن باہر نکالا۔ اس میں سے وہ کانچ کے ٹکڑے دیکھنے لگا اور مسکرا کر اس نے کلاک اٹھایا۔ وہ مختلف طریقوں سے مکمل طور پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اچانک کلاک پہ لگے خون کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں فرشتے کے کمروں کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ شاید سو چکی ہوگی یا پھر جو بھی ہو۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے دوبارہ کھولا دروازہ اور عارف کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوا۔ عارف اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ زخم کیسا ہے آپ کا؟ وہ ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کچھ نہیں بولی، حیرانی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤں؟ اس نے حکمی انداز میں کہا۔ وہ حیرانی سے الماری کے اوپر رکھا فرسٹ ایڈ باکس لائی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنے والا ہے، مگر وہ حیران تھی اتنی رات کو کیا وہ صرف اس لیے آیا تھا، صرف اس کے ہاتھ کے معمولی چوٹ کے لیے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی اہم ہے؟ اس کی دھڑکن بے قابو ہوئی۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، کھا تھوڑی جاتا تمہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ اس کے ہاتھوں سے باکس لے کر وہ اس کی پٹی کرنے لگا، جبکہ وہ ڈر رہی تھی اتنی رات کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا، اس لیے وہ بار بار اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہی تھی۔ آرام سے رہو، نہیں تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، اسے مزاحمت کرتا ہوا دیکھ کر وہ بولا۔ کافی دیر تک وہ اس کی پٹی کرتا رہا۔ ایسا لگتا تھا یہ تجربہ وہ پہلی بار کر رہا ہے۔ وہ اس کے اس طرح الٹی سیدھی پٹی کرنے پہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ پٹی کرنے کے بعد وہ چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی کسی خوبصورت خیال میں کھو گئی۔ دعا اور بابا جان شام کے وقت لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بابا جان نے کوئی نیوز چینل لگائی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ دیکھ کر ہی اکتا گئی۔ اسے نیوز سے شدید نفرت تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا پسندیدہ ڈرامہ لگنے والا تھا۔ پلیز بابا جان یہ ڈراؤنی خبریں بند کر دیں، مجھے تو دیکھ دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ زمین تنازع پہ دو قبیلوں میں لڑائی، ہوا کی بیٹی غیرت کے نام پہ قتل، وزیر اعظم کی ملک واپسی۔ اوہ بابا جان، پتہ نہیں آپ یہ سب کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خبر ڈراؤنی نہیں ہوتی جتنا ان کے بتانے کا انداز ڈراؤنا ہے۔ بابا جان بس گھور کر اسے دیکھنے لگے، لیکن چینل تبدیل نہیں کیا۔ بابا جان پلیز کوئی ڈرامہ لگائے نا، اس نے ایک بار پھر التجا کی۔ تمہارے اپنے کمرے میں ٹی وی ہے نا، وہیں جا کر دیکھ لو وہ فضول ڈرامے،
جن میں ساس بہو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں۔ یہ پھر ہیرو مر جاتا ہے اور 2 سال بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ توبہ ہے، یہ ڈرامے پتہ نہیں تم کیسے دیکھتی ہو؟ بابا جان نے ڈراموں کا ایسا نقشہ کھینچا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بابا جان بھی مسکرا دیے۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پہ دونوں نے مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا۔ فرشتے اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ دعا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھ جانے کی آفر کی، جبکہ بابا جان کے چہرے پہ اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ ایک پل کی بھی تاخیر کے بنا وہ وہاں سے اٹھے اور اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فرشتے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ دیکھو، پوجا والا ڈرامہ لگا ہے۔ دعا نے اس کی توجہ وہاں سے ہٹائی۔ اس نے صرف نگاہیں ٹی وی کی طرف پھیر دیں، جبکہ دماغ الجھا ہوا تھا۔ رات کے وقت دعا اور فرشتے کا چائے پینے کا موڈ بنا تو وہ دونوں کچن میں آ گئیں۔ فرشتے نے چائے کا پتیلا چولہے پہ رکھا۔ دعا کام تو نہیں کر سکتی تھی، اسے بس کام کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے گھر کے کاموں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ خاموش تو کبھی نہیں ہوتی سوائے ڈرامے کے وقت۔ وہ ہمیشہ اٹھ پٹانگ باتیں کرتی رہتی۔ فرشتے اس کی باتوں پہ صرف مسکرا سکتی تھی۔ وہ چائے پہ دھیان دینے کے ساتھ ساتھ اس سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عارف گنگناتے ہوئے کچن میں داخل ہوا اور ان دونوں کو وہاں دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ شاید انہیں اس وقت کچن میں ان دونوں کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہیں فرشتے کی طرف گھوم گئیں، جبکہ اس نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ وہ اس کی اس مشرقی ادا پہ مسکرا دیا۔ ارے کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، میرا تو بھوک سے برا حال ہے۔ عارف فریج کھولتے ہوئے بولا، یہ گھر ہے، ہوٹل نہیں، یہاں صرف وقت پہ کھانا ملتا ہے۔ اور اب تو نجمہ بھی سو گئی ہوگی، ایک رات بھوکے رہو گے تب پتہ چلے گا۔ دعا نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی، جبکہ فرشتے مسکرا دی۔ ہاں بھائی، اس گھر میں کھانا بنانے والی صرف نجمہ ہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے۔ کاش ہماری بھی کوئی اچھی دوست ہوتی جو رات کے کسی بھی وقت ہمیں ہماری مرضی کی ڈش بنا دیتی۔ عارف نے اپنا جملہ مکمل کر کے معنی خیز نگاہوں سے فرشتے کو دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کیا کھائیں گے بتا دیں، ہم وہی بنا دیں گے، فرشتے نے سادگی سے پوچھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، وہ پرجوش ہو کر بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فرشتے کی خدمت گزاری کرنے کا، رہے بھوکا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو، یہ صرف مطلب کا دوست ہے، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ دعا اسے گھور کر بولی۔ جلو جلو، جلنے والا کا منہ کالا۔ عارف نے اسے لڑنے پہ اکسایا، جبکہ وہ لڑنے کے بجائے فرشتے کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے باہر لے گئی۔ عارف تھکا ہوا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ اچانک دستک کی آواز پہ وہ چونکا اور حیران بھی ہوا۔ کون ہوگا اس وقت؟ آج اور دروازہ کھلا ہے۔ اس نے دروازہ کھلتے اور فرشتے کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں بریانی کی ٹرے تھی۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کر کے ٹرے میز پہ رکھنے لگی۔ اور پھر اس نے گلاس میں پانی بھر کر رکھ دیا اور لائٹ آن کر دیا۔ اسے بالکل ایسا لگا جیسے اس کی بیوی اس کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی۔ جب وہ جانے کے لیے پلٹی تو اس نے صرف تھینکس کہا۔ وہ بریانی کھانے کے بجائے فرشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہر عمل اسے حیرانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ لڑکی اتنی رات کو اس کے لیے بریانی بنا کر لائی، یہ سوچ کر کہ وہ کہیں بھوکا نہ سو جائے۔ اس لڑکی کو اس کی اتنی فکر تھی؟ اس کی تو بھوک مٹ چکی تھی، وہ تو کچن والی بات کو بھول بھی چکا تھا۔ جانے کب اسے دعا کی طویل باتوں سے چھٹکارا ملا ہوگا، وہ کب کچن میں جا کر یہ سب بنانے لگی۔ اتنا سوچتی ہے وہ لڑکی اس کے بارے میں۔ اس لڑکی کی قدر اس کی نظروں میں اور بڑھ گئی۔ وہ اتوار کی صبح تھی، اس لیے سب گھر پہ موجود تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے لاؤنج میں سب کی آوازیں آ رہی تھیں، سب بیٹھے کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ ایک صوفے پہ بابا جان بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے صوفے پہ عارف بیٹھا تھا۔ رخشندہ وہیں ان کے پاس کھڑی ہو کر گفتگو میں حصہ لے رہی تھی۔ وہ جو کہنے جاتی اس کے لیے اسے بہت ہمت اکٹھا کرنا پڑتی۔ عارف اسے سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ چلتے ہوئے بابا جان کے صوفے کے بالکل پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس سب کی نظر اس پہ پڑ چکی تھی۔ سب کے منہ یہ اچانک تالے لگ گئے۔ بڑی زور سے چل رہی بحث اس کے آتے ہی ختم ہو گئی۔ رخشندہ کے چہرے پہ ناگواری چھا گئی۔ وہ ڈر رہی تھی اور بری طرح کنفیوز تھی۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں وہ کیسے کہہ پائے گی؟ کیسی ہو فرشتے بیٹا، کچھ چاہیے تھا؟ چچا جمشید کی آواز پہ وہ مراقبے سے باہر آئی۔ چچا جمشید اسے ہمیشہ حوصلہ اور پیار دیتے۔ ان کے روپ میں اپنے ابو کو زندہ دیکھتی۔ وہ بات تو بابا جان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن چچا جان کی ہمدردی پا کر اس نے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چچا جان، آج امی کا 40واں ہے تو میں اپنے شہر ان کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر بات شروع کی اور ڈرتے ڈرتے سب کے چہرے دیکھے۔ بابا جان نے اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تھا ان کی نگاہوں میں؟ نفرت، حقارت یا غصہ؟ وہ نہ سمجھ سکی۔
ٹھیک ہے بیٹا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، عارف تمہیں لے جائے گا۔ چچا جان نے کہہ کر عارف کی طرف دیکھا، اس نے سر حضبات میں ہلا دیا۔ رخشندہ اسے غصے اور نفرت سے دیکھتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ شاید وہ اس کی امی سے اتنی نفرت کرتی تھی وہ ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ ظالم بھی خود ہیں اور مظلوم بھی خود بنتے ہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر سوچا، دعا ابھی سوئی ہوئی تھی تو وہ اتوار کو دیر سے جاگتی۔ وہ کپڑے بدل کر دعا کے کمرے میں گئی، وہ ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ بیڈ پہ اس کے پاس جا کر وہ آہستہ آہستہ جھجھوڑنے لگی۔ کروٹ بدل کر اس نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی۔ فرشتے کو وہ دیکھ کر اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئیں اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت فرشتے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران تھی۔ پہلے تو کبھی وہ اسے صبح اٹھانے نہیں آئی۔ اتوار کی صبح خود کے جلدی اٹھائے جانے پہ اسے حد سے زیادہ غصہ آتا۔ پتہ نہیں آج کیسے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے فرشتے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیران کن نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولی، میں اپنے شہر جا رہی ہوں، آج امی کا 40واں ہے، تم چلو گی میرے ساتھ؟ وہ اپنے آنے کا مقصد بتا کر خاموش ہوئی۔ دعا کو خوشی خوشی اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ اوکے ویل، بی ریڈی آفٹر بریک فاسٹ۔ دعا تیار ہونے کے بعد ایسے کر رہی تھی جیسے وہ کسی پارٹی میں جا رہی ہو۔ وہ دعا کے جوش کو دیکھ کر مسکرا دی۔ اچانک اسے کمرے میں کسی تیسرے فرد کا سایہ نظر آیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کب رخشندہ وہاں آئی اور اس نے دونوں کی کتنی باتیں سن لی تھی۔ وہ چہرے پہ سنجیدگی لیے فرشتے کو گھور رہی تھی، جبکہ دعا بھی حیرت سے منہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سچویشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ فرشتے سے ان کی نگاہوں کا وار برداشت نہیں ہو سکا، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رخشندہ دعا پر ٹوٹ پڑی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، دوسروں پہ اپنی محبت کا جال بچھانا خوب جانتی ہیں۔ دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ جمانا تو اسے وراثت میں ہی ملا ہے۔ فرشتے کے جانے کے بعد رخشندہ اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ دعا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی آپ کو کیا ہو گیا؟ خدا کا نام لیں، کس طرح کی باتیں کری ہیں آپ؟ ایسے تو کبھی نہیں تھی۔ دعا حیرت اور صدمے سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بس زیادہ اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو، تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ اتنے پیار سے درخواست کر رہی تھی، میں کیوں نہ جاؤں اس کے ساتھ؟ میں تو ضرور جاؤں گی اس کے ساتھ۔ دعا بھی مستحکم انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ گئیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دعا حیرت اور پھٹے ہوئے منہ سے اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فرشتے کے کمرے میں جا کر اس نے بڑے پیار سے اسے یہ کہہ کر آنے سے منع کر دیا کہ اس کے سر میں تھوڑا درد ہے۔ وہ نادان نہیں تھی، دعا کی ذہانت سے 1000 گنا ذہین تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی دعا اس کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی۔ اس نے اپنے آنسو اندر ہی اندر دبا لیے۔ عارف نے اسے کیا کہا؟ اسے کہا کار میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے۔ وہ 10 منٹ سے بیٹھی تھی مگر عارف ابھی تک نہیں آیا۔ سرخ کاٹن کے کپڑوں میں ملبوس تھی وہ، اور نگاہیں گود پہ جمائی ہوئی تھیں۔ آج اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر کار کی پشت پہ ٹکا دیا۔ فرشتے، میں ایک بار بابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں، کاش یہ زندگی مجھے اتنی مہلت دے۔ اس کی ماں نے مرنے سے کچھ دن پہلے کہا تھا۔ آپ کی کتنی بڑی خواہش تھی حویلی امی۔ آج میں اسی حویلی میں ہوں مگر آپ نہیں ہیں۔ سب کچھ ہے، صرف آپ ہی نہیں ہیں امی۔ مجھے تو میری چاہیے، عمر بھر کے لیے مجھے یہ حویلی، یہ گھر نہیں چاہیے امی۔ آپ کے ساتھ میں ایک جھونپڑی میں بھی ساری زندگی گزار سکتی تھی۔ آپ کیوں چلی گئی امی، کیوں؟ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پہ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب عارف آیا اور کب اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اب گاڑی اپنے سفر پہ رواں تھی۔ آج بہت اداس تھی۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے تھے اور نگاہیں بھی نیچے کی ہوئی تھیں۔ عارف بیک ویو مرر سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پہ کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن وہ شاید انجوائے کر رہا تھا۔ شکریہ، عارف نے بات شروع کی۔ کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بریانی بہت مزے کی تھی۔ اب وہ سمجھ گئی۔ آپ کے ہاتھوں کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے۔ ویسے آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے بریانی پسند ہے؟ کل کی نسبت آج اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ میں نے تو ویسے ہی بنا دی تھی، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ڈر کیوں رہی ہیں آپ مجھ سے؟ کیا میرے پیچھے خطرناک کا بورڈ لگا ہے یا پھر آدم خور بلا ہوں؟ وہ جھینپ گئی اور کچھ نہ بولی۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہم دوسری بار کار میں سفر کر رہے ہیں، ایک آج اور ایک بار تب جب آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنا نہیں آتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بیک ویو مرر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بری طرح شرما گئی۔ اتنی بے وقوف تو ہرگز نہ تھی جو اس کے طنز کو نہ سمجھ پاتی۔ ارے آپ تو خاموش ہو گئیں، کہیں ناراض تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔
اس نے صرف گردن نفی میں ہلائی، البتہ ہونٹوں کو تکلیف نہیں دی۔ اور آپ نے جب میرا کلاک توڑا تو میرے سامنے بھی مجھے بتا سکتی تھی کہ آپ مجھے اتنا ظالم سمجھتی تھی؟ میں کلاک توڑنے پہ آپ پہ مقدمہ تھوڑی کر رہا تھا۔ وہ مسلسل باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ میں شام کے وقت آپ کو بتانے آئی تھی، پھر آپ کی کال آ گئی اس لیے نہ بتا سکی۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی، اور اگر نہ بھی بتائیں تب بھی مجھے پتہ نہیں چلتا۔ وہ کلاک آپ کی وجہ سے ٹوٹا ہے اور میری نظروں میں آپ مجرم نہیں ہوتی۔ وہ بیک ویو مرر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، آپ سے جھوٹ بول سکتی تھی، اللہ سے تو نہیں۔ اور ویسے بھی آپ کی نظروں میں مجرم ہوتی یا نہیں، خود کی نظروں میں تو مجرم تھی۔ اور انسان اگر اپنی نظروں سے گر جائے تب کیا باقی رہتا ہے؟ بولتے بولتے اسے احساس ہوا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ گاڑی میں کافی دیر تک خاموش رہی۔ آپ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی تھی؟ بڑی دیر بعد عارف نے اسے پوچھا۔ ماں سے تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، یہ تو سوال ہی غلط ہے، کیا آپ نہیں کرتے اپنی ماں سے پیار؟ اس نے بڑی تیکھی نگاہوں سے عارف کو دیکھا۔ یاد تو میں انہیں تب کروں گا جب میں نے کبھی انہیں دیکھا ہو۔ میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میرے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد وہ ابدی نیند سو گئی۔ عارف نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا، اور وہ جو بڑے فخر سے سوال کر چکی تھی اب شرمندہ ہو چکی تھی۔ کار میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، اور وہ ایک بار پھر ان راستوں سے گزر رہی تھی جن پہ وہ کچھ دن پہلے گزری تھی۔ ہر زخم ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی پھوٹ پھوٹ کر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے زبردستی اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ لمبی بڑی مسافت کے بعد کار قبرستان تک پہنچ گئی۔ دور دور تک پھیلا ہوا وہ سنسان قبرستان اپنے اندر بہت وحشت لیے ہوئے تھا۔ اتنے لوگ تھے وہاں، کتنے انسان دفن تھے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب سوئے ہوئے تھے کل تک۔ یہ لوگ بھی ان کے جیسے زندگی جی رہے ہوں گے، لیکن آج وہ کیسے بے بس لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ عارف اس کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، وہ وہیں کار کے پاس کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سفید دوپٹہ اپنے سر پہ حجاب کے انداز میں اوڑھ لیا۔ وہ چلتے چلتے ان 2 قبروں کے پاس آ گئی جہاں وہ آنا چاہتی تھی، جو 2 قبریں اس کے لیے بہت اہم تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور ان دونوں قبروں کے درمیان ان دونوں قبروں پہ لکھے ناموں کو وہ پڑھنے لگی۔ جنید چنگیز خان، عروشہ جنید خان۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ ان آنسو کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، کتنی حسرت سے وہ ان قبروں کو دیکھ رہی تھی۔ کاش وہ لوگ زندہ ہوتے، کاش ان قبروں کے اندر موجود وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر دنیا میں لوٹ سکتے، کاش وہ سب اسے واپس مل سکتا، کاش زندگی ایک بار پھر واپس لوٹ جاتی۔ آج سب کچھ ہے، لیکن میری زندگی کے 2 خوبصورت قیمتی ہیرے میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں چاہ کر بھی انہیں کبھی واپس نہیں لا سکتی۔ اور وہ اپنے ساتھ جو خوبصورت تازے گلاب کے پھول لائی تھی وہ انہیں قبروں کے اوپر ڈالنے لگی، پھر آنکھیں بند کر کے قرآنی صورتیں پڑھنے لگی۔ عارف اس سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابو، امی، میں حویلی آ گئی ہوں۔ بابا جان کتنے ضدی اور سنگ دل ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کیا، وہ نہ ہی کبھی آپ کو معاف کریں گے۔ انہیں آپ سے زیادہ اپنی انا عزیز ہے، وہ آپ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اب آپ کی بیٹی سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کیوں چلے گئے آپ لوگ؟ اب میں کیسے قدم قدم پہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کروں گی؟ اب وہ قبر پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عارف اس سے کچھ ہی فاصلے پہ کھڑا تھا، لیکن وہ اس کا رونا اچھی طرح دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے حوصلہ دینے لگا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی جنونی انداز میں، مجھے میری ماں لوٹا دو، مجھے میرے ابو لوٹا دو۔ اب وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ عارف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کھینچتے ہوئے کار کی طرف لے آیا اور اسے کار کے اندر بٹھا دیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، لیکن اب رونے کے ساتھ چیخ نہیں رہی تھی۔ عارف نے پانی کا گلاس اسے تھمایا، اس نے تھوڑا پانی پیا۔ عارف نے جلدی جلدی کار اسٹارٹ کر دی۔ وہ بہت جلد ہی اسے قبرستان سے باہر لے جانا چاہتا تھا۔ بڑی دیر بعد وہ خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ عارف اس کا موڈ درست کرنے کے لیے اسے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا رہا، اسے ہنسانے کے لیے مختلف لطائف بھی سناتا رہا۔ چلو آئیں نیچے۔ عارف نے کار ایک بہت بڑے ہوٹل کے سامنے روک دی۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی رہی۔ وہ عارف کے ساتھ چلتی ہوئی اس عالیشان ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ خوبصورت ہوٹل ایک دلکش نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف لوگوں کی گہما گہمی تھی، سارے ویٹرز اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ وہ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے جب عارف نے پوچھا، کیا ہم یہاں کھانا کھانے آئے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی معصومیت لاجواب تھی۔ عارف مسکرا دیا، ظاہر ہے کھانا کھانے ہی آئے ہیں، اب ہوٹل میں کوئی شاپنگ کرنے تھوڑی آتا ہے۔ اچھا اب آپ بتاؤ جلدی، کیا کھائیں گی آپ؟ جو آپ کو پسند ہو، اس نے سادگی سے کہا، اور مجھے آپ سے اسی جواب کی توقع تھی۔
اس جواب دے کر وہ ویٹر کو بلا کر کھانا آرڈر کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں میز کئی قسم کے کھانوں سے سج گیا۔ اسے بھوک نہیں تھی۔ اب جب اس نے کھانا منگوا ہی لیا تھا تو اخلاقاً اس نے کھانا بھی تھا۔ میں نے کھانے کی تصویریں بنانے کے لیے انہیں آرڈر نہیں کیا۔ وہ اسے کھانا نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر ٹوکنے لگا۔ وہ کافی حد تک اس سے فری ہو چکا تھا۔ ایک بات پوچھو؟ اس نے کباب کھاتی فرشتے کو مخاطب کیا۔ اس نے جواباً سر اس بات میں ہلا دیا۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے آرام سے اپنے سوال مکمل کیا۔ کباب کا ٹکڑا اس کے منہ میں ہی اٹک گیا اور وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ اسے عارف سے اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ عارف اس کی حالت دیکھ کر اسے پانی دینے لگا اور اس کے ہونٹوں پہ مسکان بھی تھی۔ پانی کے بعد وہ بڑی دیر بعد نارمل ہوئی۔ اس نے عارف کو جواب نہیں دیا۔ وہ تو اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ نگاہیں نیچے کیے کھانے کی طرف متوجہ تھی، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس کھانے کی بھی چڑھ رہی تھی۔ شام کے قریب ان دونوں کی گاڑی گھر پہنچی۔ دعا لان میں ان دونوں کے انتظار میں ہی بیٹھی تھی اور اسے آتا دیکھ کر وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھی اور اسے اگلے ہی لمحے گلے سے لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ دیر سے آنے پہ شکوہ بھی کیا۔ پتہ ہے میں کتنی بور ہو رہی تھی اکیلی؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ ضرور اس نکمے کی کھٹارا گاڑی کہیں خراب ہوئی ہوگی۔ خود کو نکما اور گاڑی کو کھٹارا جیسے الفاظ سے نوازنے پر اس نے دعا کو گھور کر دیکھا۔ دعا نے اندر سے نجمہ کو آواز دے کر اس کے لیے جوس منگوایا اور وہ دونوں لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ آج میں صبح میں شاپنگ پہ گئی تھی، تمہیں پتہ ہے کل کو میری سالگرہ ہے۔ دعا بھلا کہاں کوئی بات دل میں رکھنے والی تھی۔ ارے اس بیچارے کو تھوڑا آرام کرنے دو، اتنے لمبے سفر سے تھکی ہوئی آ رہی ہے۔ آتے ہی اپنی سالگرہ کی خبر سنا دی۔ تم دنیا کی کوئی واحد لڑکی نہیں ہو جو 30 سال کی ہو گئی۔ دنیا میں ہر کوئی 30 سال کو کراس کرتا ہے۔ دعا صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرشتہ مسکرا دی۔ کیا 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 بکواس کر رہے ہو؟ میں اور 30 سال؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا آپ کا؟ بھنگ پی کر تو نہیں آئے؟ دعا کا غصے سے برا حال تھا، جبکہ عارف کہے لگاتے ہوئے اندر چل دیا۔ ان دونوں بہنوں نے کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ دعا نے اپنی ساری مصروفیات بتائیں۔ وہ خاموشی سے دعا کی باتیں سنتی رہی۔